ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المؤمن مالف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے جذبہ ایثار اور ہمدردی کے عنوان سے چند ایک گزارشات کرنی مقصود ہے۔ پروردگار عالمین سے گزارش ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، انس اور شفقت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایثار کسے کہتے ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایثار کی تعریف یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ ایک آدمی ہے، ایک آدمی کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت پیش آتی ہے تو ساتھ ہی دوسرا مسلمان بھائی اسی وقت ہی اسی چیز کی حاجت اور ضرورت پیش آ جائے تو یہ پہلا آدمی اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کو دبا کر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی حاجت اور اس کی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے، اب اس کے لیے آسانی پیدا کر لیتا ہے اور اپنے لیے تھوڑی بہت تکلیف برداشت کر لیتا ہے، تو اس چیز کا نام ایثار ہے۔ اور بلا شبہ انسانیت کے اندر یہ ایثار ہمدردی، انس، محبت اور شفقت کو بڑا ہی بلند درجہ حاصل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی یہ جذبہ ایثار کر کے صحابہ کو دکھلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چادر بطور ہدیہ کے لے کر حاضر ہوئی اور انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چادر میں آپ کو اڑانا چاہتی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور تحفے کے، بطور ہدیہ کے، آپ علیہ السلام نے اس عورت کو جو چادر لے کر کے آئی تھی، چادر کو حضور علیہ السلام نے اپنے لیے قبول فرما لیا، اور حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس چادر کی حاجت اور ضرورت تھی۔ اب جو ہی آپ علیہ السلام نے اس چادر کو اپنے اوپر اوڑھا اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے ایک صحابی انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ چادر آپ کو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چادر آپ مجھے عنایت فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو وہ چادر عنایت فرما دی۔ اب جب آپ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو بعض صحابہ انہوں نے ان صحابی کو ملامت کیا اور فرمانے لگے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام خود کو بھی اس چادر کی حاجت اور ضرورت تھی، اس کے باوجود آپ علیہ السلام سے وہ چادر کا مطالبہ کر لیا۔ آپ کو معلوم بھی تھا، آپ کے علم کے اندر یہ بات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی شخص کو کوئی چیز جو آپ کے پاس موجود ہو، آپ علیہ السلام نے دینے سے کبھی بھی انکار نہیں کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ میں اس کو اپنے لیے بطور برکت کے میں اپنے پاس اس کو رکھنا چاہتا تھا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یہی چادر جو ہے یہ میرا کفن بن جائے گی، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قولاً بھی یہ بات ارشاد فرمائی
اور عملاً بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کر کے صحابہ کو دکھایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ضرورت کے اوپر دوسرے مسلمان بھائی، دوسرے اپنے صحابی کی ضرورت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترجیح دی۔ اس حدیث مبارکہ سے مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی ضرورت کو اگر دبا کر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کریں گے تو یہ سنت کے اوپر بھی عمل ہوگا، حدیث مبارکہ کے اوپر بھی عمل ہوگا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کی، ان لوگوں کی شان بیان فرمائی ہے کہ جو اپنی ضرورت کو، اپنی حاجت کو دبا کر اپنے مسلمان بھائی کی حاجت اور ضرورت کو پورا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی شان میں قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے آپ سے بخل کو بچا لیا، فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے، اور اس حالت میں حاضر ہوئے کہ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بڑا دکھی ہوں، بھوک نے مجھے بڑا ہی ستا رکھا ہے، میرے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے بعض کے پاس پیغام بھیجا، اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو وہ حاضر کریں۔ تو ازواج مطہرات میں سے انہوں نے بعض نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو پانی کے علاوہ کوئی بھی چیز کھانے کی مہیا نہیں ہے۔ تو آپ نے دوسری ازواج مطہرات کے پاس یہی پیغام بھیجا اور ان کی طرف سے بھی یہی پیغام آیا۔ پھر آپ نے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کے پاس یہی پیغام بھیجا اور ان کی طرف سے پھر یہی پیغام واپس آیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یضیفہ یرحمہ اللہ تعالی، کہ تم میں کون شخص ہے کہ جو اس دکھی آدمی جسے بھوک نے تڑپا دیا ہے اس کی مہمان نوازی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ اس آدمی کے اوپر نازل فرمائیں گے۔ تو انصار صحابہ میں سے ایک صحابی جن کا نام سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ اٹھے اور انہوں نے اس مہمان کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بتاؤ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ تو ان کی اہلیہ نے یہی بات عرض کی کہ میرے سرتاج ہمارے گھر میں اس وقت بچوں کے کھانے کے علاوہ اور کوئی چیز ہمارے گھر میں اس وقت مہیا نہیں ہے۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ آپ ایسا کرو، یہ ہمارے مہمان ہیں اور آپ بچوں کو بہلا کر کسی چیز سے اور آپ ان بچوں کو سلا دو۔ اور پھر ساتھ میں دوسری نصیحت یہ فرمایا کہ جس وقت مہمان گھر میں داخل ہو جائیں، ہم کھانا کھانے لگیں تو آپ چپکے سے اٹھیے گا اور یہ جو چراغ ہے اس چراغ کو صحیح کرنے کی نیت سے، چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے سے آپ چراغ کو گل کر دینا، آپ چراغ کو بند کر دینا، اور تاکہ انہیں پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے۔ تو جس وقت انہوں نے یہی معاملہ کیا اور وہ جو مہمان تھے وہ مہمانوں نے تسلی کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جب صبح ہوئی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طلحہ انصاری اور ان کی اہلیہ کے لیے یہ الفاظ استعمال فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں شخص سے اور فلانی عورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑے ہی راضی ہو چکے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جذبہ اظہار اور ہمدردی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں، اللہ پاک جس آدمی سے خوش ہو جائیں، پھر اس کے وارے نیارے ہیں، دنیا میں بھی اس کے وارے نیارے ہیں، پھر آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار لا تعداد نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ تو اس لیے عزیزان گرامی، مجھے اور آپ کو اس حدیث مبارکہ سے یہ سبق ملتا ہے، خاص طور پر مستورات کے لیے، کہ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے مالک ہیں، اور آپ کے گھر کی حالت یہ ہے کہ تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں پتہ کروایا تو اس وقت ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا ماں سوائے پانی کے، جو پینے کے لیے انہوں نے اپنے گھر میں رکھا تھا یا دیگر استعمال کے لیے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہم سب کو جذبہ اظہار نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔